السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ ایمان اور صحت کے بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ انشاءاللہ میں جو یہ سیریز سٹارٹ کرنے لگی ہوں یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہے، اور آج میں جو اپنا ٹاپک شیئر کرنے لگی ہوں اس پہ میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکی ہوں، اور آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے کمیونیکیشن، ٹھیک ہے، یعنی بات کرنے کا فن۔ اور اس میں جو میرا مینلی فوکس ہے وہ ہے کہ ہم ریلیشن شپس اپنے کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں اپنی ذات سے اور دوسروں سے، ٹھیک ہے۔ اس پوڈ کاسٹ یا اس سیریز کا جو میرا مقصد ہے وہ انشاءاللہ یہ ہوگا، جو ہمارے کچھ آبجیکٹیو ہم نے انشاءاللہ اس میں اچیو کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بولنے کا فن ہے، اگر اس کی بات کی جائے تو اس کا بھی میرا آبجیکٹیو یہی ہے کہ آج کل ہم ریلیشن شپس کو ہر اینگل سے مات دینا چاہ رہے ہیں۔ لائک جتنے بھی ہمارے، چاہے ایز اے مدر، ایز اے فادر، لائک ایز اے پیرنٹس آپ لے لیں، ایز اے سبلنگ لے لیں، ایز اے کولیگ لے لیں، آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں، ہمیں یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو مات دینا چاہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو ہرانا چاہ رہے ہیں، میٹیریلسٹک لائف کی طرف بزی ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ بس اپنے آپ کی زندگی بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، جبکہ شاید ہم یہ بھول چکے ہیں کہ ان سب چیزوں سے ہم کبھی بھی اندر کی خوشی نہیں محسوس کر سکیں گے۔ آپ نے ہمیشہ یہ دیکھا ہوگا کہ جب آپ کسی کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، جب آپ کسی کو، ہو سکتا ہے جو خرچہ آپ اپنے اوپر کرتے ہیں نا، اس کی خوشی اور وہ خرچہ جو آپ کسی دوسری ذات پہ کرتے ہیں، جو کسی ضرورت مند کے لیے کرتے ہیں، اس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو اس لیے شاید ہم یہ بھول چکے ہیں، تو اس لیے میں اس چیز کو ریوائیو کرنا چاہتی ہوں خود بھی، کہ ہم لوگ اپنے ریلیشنز پہ فوکس کریں۔ ہم اپنے ریلیشن سے دور ہو کے، ان کو نقصان پہنچا کے، ان کے لیے برا بول کے، ان کو کسی بھی قسم کی تکلیف دے کے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، چاہے ہم چاہتے نہیں ایسا ہم کریں، لیکن ہمیں ایک دفعہ ریوائیو کرنی ہے چیزیں، ہم نے اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ یہ والی جو ہماری سیریز ہوگی یہ اسی سے ریلیٹڈ ہوگی، اور اس میں ڈفرینٹ ٹاپکس ڈسکس کروں گی، آپ لوگ اس میں کمنٹ سیکشن میں بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ اچھا، کمیونیکیشن کے اوپر اگر ہم ڈسکس کریں تو ہر کسی کو پتہ ہے بھی کمیونیکیشن جو ہے ہم بہت اچھا سا بول لیں، جیسے میں آپ سے ابھی بات کر رہی ہوں تو آپ کو لگے گا کہ بھئی بہت اچھی کمیونیکیشن کر رہی ہے بندی، ایسے نہیں ہے۔ اچھا، ایک ہوتی ہے ون سائڈ، اب میں جو بات کر رہی ہوں یہ ایک طرفہ کمیونیکیشن ہے، مجھے جو نالج ہے میں وہ آپ کے اوپر جھاڑ کے جا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن موسٹلی کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے کہ بہت سے لوگوں کا آپس میں ایک چیز، ایک نقطۂ نظر کو شیئر کرنا، ڈسکس کرنا یا اکٹھا ہونا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا ایک تھوڑا اس کا مطلب ہو گیا، ٹھیک ہے، کمیونیکیٹ کرنا۔ کمیونیکیشن کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ چرب زبان ہے یا بہت زیادہ بولنے والا ہے یا بہت اچھے سے بول لیتا ہے، یہ اس کے بہت دور والے اینگل ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کے قریب کے اینگل کو دیکھنا چھوڑ دیا، ہم اس کے دور کے اینگل کو دیکھ رہے ہیں کہ بھئی مجھے بہت اچھا بولنا آتا ہو، مجھے لینگویجز آتی ہوں، لینگویجز ٹو، ابھی ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ مین چیز کمیونیکیشن کی یہ ہے کہ ہم دوسرے کو بات سمجھا سکیں، یہ ہمیں لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں کمیونیکیشن کا مطلب ہے کہ آپ دوسرے کی بات سمجھ سکیں۔ اصل میں ہم نے صرف ایک ہی مطلب سمجھا کہ کمیونیکیشن کا مطلب ہے کہ ہم دوسرے کو اپنی بات سمجھا سکیں، اور اس کے لیے ہم پوری کوشش کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم اگلے کی بات سنتے بھی نہیں ہیں، اگلا بول رہا ہوتا ہے، ہم دماغ میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اب میں نے اس کو یہ جواب دینا ہے، اب میں نے اس کو یہ جواب دینا ہے، حتیٰ کہ وہ کمیونیکیشن، وہ سارا ڈسکشن ختم ہو گئی، اس کے بعد بھی ہمیں دل میں گلٹ ہوتا ہے، ابھی یہ تو ابھی بات بولنی تھی میں نے، ٹھیک ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے ہم سب کے ساتھ۔ اس لیے کمیونیکیشن، جب بھی آپ کسی سے بات کر رہے ہوں، اپنے ارد گرد یہ چیزیں ریمائنڈرز لکھ کے لگا دیں۔ اس سیریز میں ہم نے انشاءاللہ اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ لکھ کے لگا لیں کہ کمیونیکیشن کا مطلب ہے کہ آئی ہیو ٹو لسن فرسٹ اینڈ لسن فرام ان سائڈ۔ آپ نے سائلنٹ صرف اس منہ کو بند کر کے نہیں رہنا، آپ نے اپنے اندر دل میں آنے والے خیالات اور دماغ میں چلنے والی تمام باتوں کو شٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ لائک آپ نے بالکل بند کر دینا ہے، آپ نے کوئی اس کی اگلے بندے کی آنے والی جو بات ہے اس سے ججمنٹل نہیں ہونا، اس سے کوئی اور چیزیں مت نکالیں۔ لائک یہ ایک فطرتی نظام بھی ہے
کہ جب آپ کسی کو سن رہے ہوتے ہیں، جس طرح میں یہاں بول رہی ہوں، آپ جب مجھے سنیں گے تو آپ جج کر رہے ہوں گے، آپ کا مائنڈ ایک ورکنگ کر رہا ہوگا، لیکن ہم نے اس کو روک کر جب ہم ریلیشن شپ بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہیں پہ، ہم اچھی کمیونیکیشن کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے ہسبینڈ وائف اپنے بیچ میں اپنے معاملات ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں، تو کبھی یہ غلطی مت کریں کہ آپ اپنی بات سمجھائیں، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے آپ اپنی بات سمجھا دیں، آپ وہاں پہ جیت جائیں، لیکن آپ ریلیشن ہار جائیں گے۔ آپ وہ جگہ ہو سکتا ہے آپ وہ محاذ جیت جائیں، لیکن آپ وہ بندہ ہار جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم خاموشی اپنے باہر والے زبان بولنا بند صرف نہ کریں، ہم اپنے اندر دماغ کو بھی خاموش کریں اور اپنے جو دل میں آنے والے خیالات ہیں ان کو بھی تھوڑی دیر کے لیے سائلنٹ کر لیں، اس کو روک دیں، پاز کریں، ٹھیک ہے؟ بولنے سے زیادہ ہمیں سننے کی عادت ہونی چاہیے، بہت اس کے اوپر میں زور اسی لیے دے رہی ہوں، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کمیونیکیشن اگر اچھی کرنا چاہتے ہیں تو ہم پوری طرح سے باتوں کو سنیں، اس کو سمجھیں، پھر اس کے بعد آپ کا آتا ہے موقع کہ آپ بولیں، اس میں آپ کے ہارش ورڈز نہ ہوں، کوئی تلخ زبانی نہ ہو اور کوئی بدتمیزی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں بیسک ہیں اس کی۔ اب اگر ہم اس کے ٹولز کے اوپر بات کریں تو کمیونیکیشن میں انڈرسٹینڈنگ لسننگ کے بعد جو ایک ٹول آتا ہے وہ ہے آپ کی لینگویج، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، جانور بھی آپس میں بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک ڈفرینٹ ٹول دیا ہے، لائک وہ ہے لینگویج۔ آپ جس بندے سے بات کر رہے ہیں آپ کو وہ زبان آنی چاہیے، آپ کو پتہ ہو کہ یہ جو بندہ میرے ساتھ ہے، میں جس سے کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہا ہوں، سم ٹائم ہمیں وہ زبان نہیں آتی ہے، تو اس لیے بھی ہم مس کمیونیکیشن، اکثر آپ نے سنا ہوگا مس کمیونیکیشن ہو گیا، یا میں بات صحیح سے نہیں سمجھا سکی کہ مجھے زبان کا جب اختلاف ہوتا ہے تو وہاں پہ تھوڑی مس کمیونیکیشن ہو جاتی ہے۔ تو اگلا ٹول ہے کہ آپ کو وہ لینگویج آنی چاہیے، اسی لیے میں انکریج کرتی ہوں کہ جو ہم لوگ باہر ہوتے ہیں، جب آپ لوگ آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں تو اپنے بچوں کو اپنی زبان سکھائیں، وہ باقی زبانیں کہیں سے بھی سیکھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ یہ چیز یاد رکھیں کہ آپ جب کسی سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو آپ کا جو رویہ ہے وہ یہ والے رویے نہیں ہونے چاہیے جو میں ابھی آپ سے شیئر کرنے لگی، آپ کے رویے میں آرگومنٹ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ کا رویہ ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے، آپ کسی کو جج نہیں کر رہے ہیں، وہی چیز کہ آپ نے اپنے آپ کو اندر سے سائلنٹ رکھنا ہے۔ پھر آپ نے تیسری چیز باڈی لینگویج دیکھنی ہے، یعنی کہ سم ٹائم ہم لوگ کسی سے بات کرتے ہیں تو ہم تھوڑا نخرہ بھی دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی نظر آ رہا ہے اس کو، ہم تھوڑا دھیان نہیں دے رہے، تو ہم تھوڑی بے رخی ٹائپ کی جو ہے ادھر منہ کر کے بیٹھے ہیں، آنکھوں سے تھکاوٹ ظاہر کر رہے ہیں، لائک ہم کسی کی بات میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں باڈی لینگویج میں آ جاتی ہیں جو آپ اپنی باڈی لینگویج سے کسی کو ظاہر کرتے ہیں اپنے انٹرسٹ۔ اسی سے ہم لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی بات سنتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بندہ بات کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو وجہ یعنی پوری توجہ وہاں کرتے، یعنی اس کی طرف پورا ٹرن ہوتے اور پھر اس کی بات سنتے۔ تو اس لیے آپ کبھی بھی اپنی اولاد سے بات کر رہے ہیں، اپنے اسپاؤس سے بات کر رہے ہیں، کسی بھی سیکنڈ پرسن سے بات کر رہے ہیں، تو آپ اپنی جو فل انٹرسٹ ہے، فل توجہ اس بندے کے اوپر مرکوز کریں، اس بندے کو اپنی وہ ٹائم دیں اگر آپ واقعی بات کر رہے ہیں۔ ایون بچوں کو ہم سیریس نہیں لیتے، تو آپ جب بھی کسی سے بات کر رہے ہیں، کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، کمیونیکیشن صرف یہ نہیں ہے کہ اچھا میں کام کر رہی ہوں اور ساتھ میں بات سن لوں، ایسے نہیں، آپ نے فل توجہ کے ساتھ بچوں کی بات بھی سننی ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو اہمیت دینی ہے اس بات کو۔ پھر آئی کنیکشن، آئی آ جاتا ہے، اس کو آپ نے آنکھوں کو اگلے بندے کے ساتھ ملا کے بات کریں۔ اچھا اب یہاں پہ محرم نامحرم کا تھوڑا دھیان رکھنا ہے کہ اگر ہم کسی نامحرم سے بات کریں ہمارے لہجے میں سختی ہونی چاہیے، اور دوسری چیز آئی کانٹیکٹ وہاں پہ نہیں ہوگا، یہ آپ کے جو ریلیشنز ہیں وہاں پہ ہے کہ آپ کا ایک ٹرسٹ بلڈ ہو، آئی کنیکشن سے آپ کے ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے، آپ کو واقعی پتہ چلتا ہے یہ بندہ سن رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ جب آپ سے کوئی بندہ بات کر رہا ہے، جب میں نے کہا کہ سائلنٹ ہو جائیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے بس آپ نے سمن بکمن بیٹھ جانا ہے، اس سے آپ بھی جو ہے وہ بالکل ایسے نہیں بیٹھ سکتے، اور دوسری چیز یہ کہ اگلا بندہ بھی اس کی انٹینشنس تھوڑی سی ڈائیورٹ ہو جاتی ہیں، بھئی یہ بندہ سن بھی رہا ہے کہ نہیں، آپ اس کو، ہم ایک ورڈ بولتے ہیں پرومپٹس، یعنی اچھا، تو تھوڑا سا ہم نے اس طرح کے ایڈ آن کرنے، اور یہ دکھاوے والے نہیں ہوں گے، یہ آپ نے شو آف والے نہیں کرنے، یہ واقعی نیچرلی ہوں گے کہ آپ کسی کی بات میں، جس طرح کوئی تکلیف کی بات ہے اس حساب سے آپ بات کریں، کوئی خوشی کی بات ہے اچھا، تو اس حساب سے آپ نے یہ پرومپٹس بھی ایڈ کرنے ہیں، لیکن یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ شو آف مائنڈ میں، لائک کمیونیکیشن کبھی بھی شو آف نہیں ہو سکتی ہے، کمیونیکیشن میں آپ نے ہمیشہ، یہ جو آخر میں بات بتانا چاہ رہی ہوں یہ آپ نوٹ کر لیں تو آپ کو یہ والی پرومپٹس والی بات بھی سمجھ آ جائے گی کہ جب بھی آپ کمیونیکیشن کریں درد دل کے ساتھ کریں، ہمبل ہو کے کریں،
ऑनेस्ट होके करें, सुनें और देखें। ऑनेस्ट में एक और चीज़ लिख लें कि आप जब किसी की कोई बात कहीं से सुने, उसको वहीं दफ़ना के किसी दूसरी जगह जाएँ। इस किसी के साथ जब आप कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। ट्रस्ट जो है वो इस तरह से बिल्ड होता है कि आपसे जब किसी ने बात की वो बात आगे नहीं जाए, ठीक है? तो ये भी एक मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन स्किल है, ठीक है? अब बाकी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपके साथ थोड़ी-सी शेयर कर लेती हूँ कि क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? आप जब एलिमेंट्स कौन से यूज़ कर सकते हैं कि जब आप बात कर रहे हैं तो क्लियर हो, जब आप यानी कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है? वज़ाहत उसमें हो, अगर आपकी बात आप सही से समझा नहीं सके और किसी ने मिसअंडरस्टैंड किया है, ठीक है? वो आप फिर वहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। अदरवाइज़ आपने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट यानी मुश्किल नहीं बनाना बात को, सिंपल अल्फ़ाज़ में अपनी बात करें, ठीक है? फिर अपना जो लहज़ा है आप उसको भी देखें, लहज़े को आप देखें कि वो टोन कैसी है आपकी, ठीक है? फिर आपने वही वाली बात जो यहाँ पे भी मैं एलिमेंट बता रही हूँ, वो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपने लिसनिंग अच्छी करनी है, सुनना है, दिल के कानों से सुनना है, ठीक है? ये चीज़ होगी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक आपको पर्सनल मशवरा देना चाहती हूँ। कम्युनिकेशन असल में है क्या? 3 चीज़ें होती हैं, एक मैसेज मतन जो आप बात कर रहे हैं, यानी जो अब मैं बोल रही हूँ, एक वो, एक डिलीवरी कि आप कहेंगे कैसे, द वे ऑफ कम्युनिकेशन, और एक अंडरस्टैंडिंग कि आप सामने वाले को समझा भी सकें, ठीक है? आपने भी समझनी है, इसी तरह आपने सामने वाले को समझानी है। अच्छा, अब समटाइम हम कम्युनिकेशन करते हैं, तो रिलेशनशिप पे जब हम बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो इसमें ये बात याद रखें, लाज़मी नहीं है हर दफ़ा जो हमने बात कही है वो किसी को समझ आए, ठीक है? समझ आने से मुराद है वो उससे एग्री करे। तो लाज़मी नहीं है कि हर बात जो आप कह रहे हैं अगला बंदा उससे एग्री करे या आप किसी की बात से एग्री करें। डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे बेहतरीन कम्युनिकेशन ये है कि आप एक-दूसरे को, वो कुरान ने कहा कि अस्सलाम वालेकुम कहें, ठीक है? आप कुछ बुरा मत भला मत बोलें, ठीक है? अब मैं आपको टिप देना चाहती हूँ, वो ये है कि आप जब अपनी कम्युनिकेशन पे काम कर रहे हैं, हम लोग जब अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, तो एक एक्सरसाइज़ कर लें कि आप जैसे आप चाहते हैं कि अच्छा बोलें, तो आप उसको रिकॉर्ड कर लें। 5 मिनट की रिकॉर्डिंग करनी है आपने, और आप जो चाहते हैं ना कि आप कम्युनिकेट करें, वो वे में बात करें, ठीक है? कोई भी बात हो सकती है, अपने बारे में करें, किसी टॉपिक के ऊपर कर लें, उसको 5 मिनट के लिए रिकॉर्ड करें, फिर उसको सुनें। ठीक है? फिर उसको देख के सुनें, यानी सही तरह देख के सुनें कि आप फुल क्या कर रहे हैं। फिर उसको देखे बगैर सुनें, यानी सिर्फ़ उसकी टोन सुनें। फिर आप उसको देख के जब सुन रहे थे उसमें बॉडी लैंग्वेज आपने नोट करनी है, ठीक है? ये चीज़ें जब आप कर लेंगे, तो आपने इसको फिर बार-बार करना है, प्रैक्टिस करना है, और इसमें से जो चीज़ें आपको लग रही है ये सही है, ये सही नहीं है, वो चीज़ें आपने उसके ऊपर वर्क करना है, जो सही है उसको मज़ीद इम्प्रूव करें, जो सही नहीं है उसको आप ख़त्म करें। फिर जो मेन अब मैं आपको एडवाइस करने जा रही हूँ, वो ये करने जा रही हूँ कि आप गुस्से के वक़्त में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, वहाँ पे ज़रा होशो-हवास में रहें और अपनी उस रिकॉर्डिंग को याद रखें जो आपने रिकॉर्ड की थी। यही अब वो है, वे है जिसमें आपने कम्युनिकेट करना है, चाहे आप किसी अपने से कम्युनिकेट कर रहे हैं, चाहे किसी रिलेशनशिप से, चाहे बच्चों से, अपने वालिदैन से, अपने बच्चों से, किसी से भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आपने इसी तरीके से अब बात करनी है। अब आपका जो लहज़ा है, आपकी जो टोन है, आपके जो अल्फ़ाज़ हैं, अब इस तरह के ही होने चाहिए। अब हमने अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम इस तरह से करना है कि अब हम कोई भी चीज़ ऐसी ना करें कि जो किसी के लिए तकलीफ़ दे हो और हमारे लिए भी इस दुनिया से जाने के बाद तकलीफ़ दे हो। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। इंशाल्लाह मैं अगले वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी हाज़िर होंगी। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे कौन-कौन सी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।